لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ کو لگایا گیا تھا چیف الیکشن کمشنر تو میں نے باقاعدہ یہ کہا تھا کہ میری ایک عرصے سے کنوکشن رہی ہے، میری ایک عرصے سے میری بڑی ہے کہ ایک ایماندار بیوروکریٹ ہی ایک بہتر الیکشن کروا سکتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے باقاعدہ ایک پروگرام کیا تھا اور اس پروگرام میں باقاعدہ یہ گفتگو کی تھی جس پر اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کرے، آپ کے سسر سعید مہدی صاحب نے خاص طور پہ مجھے فون کر کے کہا تھا کہ آپ نے جلال سکندر سلطان راجہ کو سپورٹ کیا۔ تو میں نے کہا تھا کہ میں نے اس بنیاد پہ سپورٹ کیا ہے کہ اگر ایک ایماندار بیوروکریٹ جو ہے وہ الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر لگ جائے تو اس سے بہتر الیکشن کوئی نہیں کروا سکتا۔ آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ پاکستان کے اندر ڈپٹی کمشنر کون کس قسم کا ہے، کیسا ہے، اور کون ایسا ہے کہ جو ایس پی پولیس کا یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کس قسم کی صورتحال، کمزور کون ہے، مضبوط کون ہے۔ آپ کو پتہ ہے خاص طور پہ کہ دھاندلی کی جاتی ہے، کیسے کی جاتی ہے، لوگوں کو بٹھایا کیسے جاتا ہے، کھڑا کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ اس سارے سسٹم کا حصہ رہے ہیں، اسی لیے اگر آپ یہ سٹیپ لیں گے تو آپ سے بہتر کوئی اور سٹیپ نہیں لے سکتا۔ کسی کو علم تک نہیں ہوتا، بڑے سے بڑا انٹیلیجنس ایجنسی کا سربراہ بھی ہو تو اس کو عوام کی نبض کا نہیں پتہ ہوتا، وہ عوام کے اندر رہ ہی نہیں رہا ہوتا۔ بڑے سے بڑا جو ہے وہ کوئی جغادری سیاستدان بھی کیوں نہ ہو، اس کو چند حلقوں کا پتہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ اس کو نہیں پتہ ہوتا۔ پھر وہ جو انٹریکیسیز ہوتی ہیں الیکشنز کروانے کی، الیکشن کے دوران پولنگ اسٹیشن کو امپرووائز کرنا، پولنگ اسٹیشن کو غلط جگہ پہ لگانا، پولنگ سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کرنا، پولنگ سکیم بنانا، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر سے آپ اس راستے سے گزرے ہیں اور آپ کو اس کا اندازہ ہے۔ اب اس وقت آپ پاکستان کے مطلق العنان حکمران ہیں۔ پاکستان میں کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی وزیر اعظم ایک کلرک بھی ٹرانسفر نہیں کر سکتا آپ کی مرضی اور آپ کی منشا یا آپ سے پوچھے بغیر۔ پاکستان میں اس وقت تمام تر نظام جو ہے وہ آپ کی مدد کے لیے آئین جو ہے وہ آپ کو دیتا ہے۔ پہلی بات تو میں آپ سے دستبستہ عرض کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے ایک موقع ہے۔ تاریخ میں آپ اپنے آپ کو اگر رقم کرنا چاہتے ہیں، رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس مایوس قوم کے لیے آپ ایک بہت بڑے مسیحا کے طور پہ اٹھ سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پر دباؤ ہوگا کہ آپ کو استعفیٰ دے دیا جائے، میں آپ کو قسم کھا کے یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ کے خلاف یہ 50 سکینڈل بھی لے کے آئیں تو ان کا حشر بھی ویسا ہی ہوگا جیسے عمران خان کے خلاف سکینڈل کا حشر ہوا، کہ قوم آپ کے اندر امید دیکھنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کے پاس فائنینشیل سکینڈل لے کے آئیں، آپ کے پاس اخلاقی سکینڈل لے کے آئیں، آپ کی ویڈیوز لے کے آئیں، کچھ لے کے آئیں، اگر آپ کھڑے ہو گئے، اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ آدمی اگر کھڑا ہو جائے تو پھر اس کے بعد پوری کی پوری انتظامیہ ہوتی ہے یہ بزدلوں کی طرح دبک کے بیٹھ جاتی ہے۔ اس لیے کہ یا تو پھر آپ کو اس دنیا سے پار کیا جا سکتا ہے، ورنہ آپ کو اتارنا کانسٹیٹیوشنل پوسٹ میں اس وقت بہت مشکل کام ہے۔ سب سے پہلا کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کے سیکریٹری رہے ہیں۔ آپ کو پنجاب کے ایک ایک ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر کا پتہ ہے، اس کی آپ کو کریڈینشلز کا پتہ ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کی فائلز جو ہیں وہ کیسی ہیں، اور بلکہ آپ فوری طور پر ایس این جی اے ڈی کے سیکریٹری کو وہ تمام تر جو گریڈیشن لسٹ اور اس کی اپوائنٹمنٹ اور پوسٹنگ کے حساب سے بلائیں، اور صرف آپ کو معلوم ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر یہ ساری پوسٹنگ ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ آپ اس وقت جتنے لوگ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے لگائے ہیں آپ ان کو فوری طور پر اٹھائیں اور اس کے بعد ان کو سیکریٹریٹ میں ڈال دیں، اور سیکریٹریٹ سے اگر آپ ایک چھوٹا سا کام ملیں تو پنجاب سے کر سکتے ہیں، آپ کو آسانی سے علم۔ بلوچستان سے بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، آپ کو بھی علم ہے، کیونکہ سروسز میں یہ لوگ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، سب کو پتہ ہے کون کیسا ہے، کس طرح کا ہے۔ زیادہ اور آسان یہ ہوگا کہ تھوڑا بہت خرچہ جو ہے آپ کے پاس الیکشن میں مارجن تو بہت ہوتا ہے، کہ اس وقت کم از کم 1 مہینے 1.5 مہینے کے لیے پنجاب کی ایڈمنسٹریشن کو آپ بلوچستان بھیج دیں، بلوچستان کی ایڈمنسٹریشن کو کے پی کے بھیج دیں، کے پی کے سے آپ 110 اضلاع کی ایڈمنسٹریشن بدلنی ہے۔ آپ نے صرف 110 لوگوں کو تبدیل کرنا ہے، اور اس 110 سے 120 ہوں گے، مجھے ہمارے زمانے میں 110 ہوتے تھے، 120 اضلاع کو آپ نے تبدیل کرنا ہے۔ 250-300 ٹرانسفرز ہیں، آپ سوچئے گا کہ اس کے بعد ہوتا کیا ہے۔
یہ پاؤں اکھڑ جائیں گے، پاؤں اکھڑ جائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں اس وقت جو پوری کی پوری پلاننگ یہی ہو رہی ہے کہ آپ کا جن لوگوں نے آپ کے خلاف ایک اس وقت آگے بڑھ کے کہا ہے کہ الیکشن کو تبدیل کیا جائے، ان کے پیچھے نظر آتا ہے کہ کون اس وقت سازش کا حصہ ہیں اور کون کر رہے ہیں۔ ورنہ اعظم نذیر تارڑ، ورنہ نواز شریف کے کیمپ کے لوگ، آپ کے سسر محترم جو تھے وہ تو نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری رہے ہوئے ہیں، کلوز تعلقات۔ آپ کو بھی میں نے تھوڑا شہباز شریف کے ساتھ میٹنگز میں، نواز شریف کے ساتھ میٹنگ میں دیکھا ہے، کوئی اتنے تعلقات اتنے برے نہیں تھے، لیکن آپ کے خلاف کیوں ہو گیا کہ ان کو معلوم ہے کہ اس وقت چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے سے ہم پاکستان کے انتخابی نظام کو ڈریل کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی کام جس وقت آپ کریں گے تو پوری انتظامی مشینری ہل کے رہ جائے گی، اور اگر اس کے درمیان میں کوئی روڑے اٹکائے گا تو پھر قوم اس کو خود دیکھ لے گی۔ دوسرا اہم بات آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ فی الحال وہ تمام تر جتنے بھی کیسز اس وقت کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا نون اس کی الیکشن کمیشن کی حد تک ہیں، پینڈنگز ہیں، ان کو آپ مکمل طور پہ ختم کرنے کا اعلان کر دیں اور کہیں کہ یہ ہم الیکشن کے بعد دیکھیں گے۔ اس وقت الیکشن کے حوالے سے جو کچھ بھی موجود ہے ہم اس کو فیئر ٹرائل دینے کے لیے، ہم خواہ وہ نواز شریف کے خلاف ہیں، خواہ وہ کسی اور کے خلاف ہیں، آپ ان کو کہیں ہم ان کو الیکشنز الاؤ کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ اپنی ڈسکریشن استعمال کرتے ہوئے نواز شریف صاحب کو بھی بے شک ٹیمپریری الاؤ کر لیں، اس کے بعد اپیلیں ہوتی رہیں گی، کچھ ہوتا رہے گا، جو بھی کرتے ہیں آپ کر دیں، جیسے آپ نے پہلے کر دیا تھا۔ اگر آپ 14 مئی کے الیکشنز کا انکار کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کو، تو آپ اس معاملے میں انکار کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا لیول فیلڈ آپ دیں گے، اور کہ آپ یاد رکھیں کہ آپ پورے پاکستان کے ہیرو بن کر ابھریں گے۔ آپ میرے دوست رہے ہیں، میرے ساتھ آپ کا تعلق رہا ہے، آپ کے بیچ کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے، ہم لوگ اکٹھے، ہم نے ایک سیکرٹیریٹ میں ایک باس کے تحت، بار بار ایک باس کے تحت ہم نے اکٹھے وقت گزارا ہوا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ کیا بیتی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ بیوروکریسی کو گزشتہ 50 سال سے گالی پڑ رہی ہے، اور ہمارے اعمال کی وجہ سے گالی بڑھ رہی ہے۔ آپ پاکستان کی بیوروکریسی کو اس وقت، اس لمحے کے اندر، آپ اس کو ایک روشن مینار کے طور پہ ثابت کر سکتے ہیں۔ میں اور آپ عمر کے جس حصے میں ہیں، اس حصے میں زندگی بالکل آخری لبوں پہ ہے، کبھی بھی پروانہ اجل آ سکتا ہے اور ہمیں آخرت میں بلاوا مل سکتا ہے۔ یاد رکھیے ایک بات بہت اہم ہے کہ دنیا کے اندر عدل کرنے والے کے بارے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ روز محشر جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، جب زمین تانبے کی ہوگی، جب پسینے میں لوگ نہا رہے ہوں گے، اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، جب تمام امتی جو ہیں وہ گھومتے پھر رہے ہوں گے اپنے انبیاء کو ڈھونڈتے ہوئے، اور انبیاء نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، اپنے آپ کو پکار رہے ہوں گے، ماں بیٹے کو نہیں پہچان رہی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے 7 لوگوں کو میں اپنے سائے کے تخت کے نیچے، تخت کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا۔ کسی مولوی کو نہیں، کسی پیر کو نہیں، کسی عالم کو نہیں، کسی تہجد گزار کو نہیں، کسی بڑے زبردست قسم کے عابد و زاہد کے نہیں، وہ شخص جس نے اس کو اختیار دیا گیا اور اس نے عدل کیا۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ کاش آپ میری ان نصیحتوں پر عمل کر کے زندہ اور آخرت کی جواب دہی کے لیے تیار شخص کا ایک ثبوت دیں، ورنہ 21 الیکشن کمشنر ہیں، آپ 21ویں ہیں، دنیا 20 کو بھول گئی۔ آپ کون سے ایسے مرد میدان ہیں کہ آپ کو لوگ یاد رکھیں گے؟ ایسا نہ ہو کہ آپ ایسا نام چھوڑ جائیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں آپ کا ذکر کرنے سے شرمندہ ہوں۔